اسلام کی نشت ثانیہ کا دور ہونے والا ہے، عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا، مرکز پاکستان بنے گا۔ عطیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں ایک کالا جھنڈا لگا ہوا ہے، جو شخص اس کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا، اس کی داڑھی ہے، آنکھیں سبز ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے۔ پھر عطیہ کہتی ہیں کہ نشت ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی، آج ہو یا 40 سال بعد ہو، پاکستان اس عروج کا مرکز ہے۔ الکھ نگری میں ممتاز مفتی اس پورے گفتگو کو کوٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور دین اگین ایک واقعہ اسی حوالے سے ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کا، جو ممتاز مفتی اگین کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ پوسٹ کر دیا گیا تھا ایز این ایمبیسڈر، تو ہالینڈ سے جب واپس آتے ہیں تو ممتاز مفتی سے کہتے ہیں کہ حضرت اسلام آباد کے پاس حضرت بری امام کے مزار پر ہم نے فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو ممتاز مفتی حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں آپ کبھی نہیں گئے، کیا راز ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ہالینڈ کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو حضرت بری امام کے بارے میں لکھی ہوئی یا ان کے اوپر لکھی، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا ہینڈ ریٹن مخطوطہ ہے، ہینڈ ریٹن مینuscript، جس میں حضرت بری امام نے یہ فرمایا تھا کہ جس جگہ ہم اپنا مرکز بنا رہے ہیں یہاں پر آنا بڑا شہر آباد ہوگا، ہمارے علاقے میں ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو دنیا کے اسلامی ملکوں کا مرکز بنے گا۔ حضرت بری امام تقریباً 1750-1760 کے ہیں، 200 سال 250 سال تقریباً ان کو ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آج ہم جہاں پہ اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اور آج ان کا جو مزار ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے پیچھے ہے بالکل، اور اسلام آباد کے بالکل قلب میں، پورا پاکستان جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے پیچھے حضرت بری امام کی اپنی سیٹ ہے۔ اور یہ بات قدرت اللہ شہاب نے ممتاز مفتی کو بتائی اور ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں اس کو کوٹ بھی کیا۔ پاکستان کے بننے کی خوشخبریاں کئی سو سال پہلے آ چکی کتنے سارے لوگوں نے دی ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، ہم یہ بات اسی لیے آپ کو کوٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہے، ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے، فقیروں نے مختلف جگہوں پہ جن کو صاحب بصیرت صاحب نظر دی، ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان اللہ کے نور کا، اللہ کی برکتوں کا مرکز بننے جا رہا ہے، مسلمانوں کے عروج کا بیسس ہوگا، جو رائز کرے گا مسلمانوں کے جاہ و جلال کی نمائندگی کرتا ہوا، ہم انڈیا بھی کیپچر کریں گے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عربی بھی ہمیں ملے گا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کا مرکز بھی یہ ملک بننے جا رہا ہے۔ حضرت مہاجر مکی کا ایک واقعہ 1857 کا واقعہ ہم نے اپنی سیریز میں پہلے بھی سنایا ہے کہ نعمت اللہ شاہ حضرت مہاجر مکی کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد المعبود، جن کے جو 162 سال کی عمر میں جنہوں نے انتقال فرمایا تھا، 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مہاجر مکی، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک اسلامک اسٹیٹ قائم بھی کر لی تھی، لیکن انگریزوں نے پھر اس کو قبضہ کر لیا، اور حضرت مہاجر مکی کو گرفتار جب کر لیا گیا تو اس وقت ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں فکر نہ کیجیے، 90 سال کے بعد جو پودا آپ نے لگایا ہے اس میں پھل پھول پھوٹنے لگیں گے، پھول اس میں نکلیں گے، اور 90 سال کے بعد آپ کو اپنے اس سارے مشن کی تعبیر نظر آئے گی جو اللہ نے قبول کر لی ہے، بٹ یو ول سی اٹ آفٹر 90 ایئرس، جو پاکستان 1947 میں جو بنتا ہے، اور اس بات کی گواہی حضرت عبد المعبود صاحب نے دی ہے۔ عبد المعبود صاحب جو ابھی اسلام آباد کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب کی قبر کے پیچھے دفن ہے، اور ان کی قبر پہ لکھا ہے 162 سال عمر، اور جنہوں نے 70 سے زائد حج کیے تھے، اور آج بھی ان کے خلفاء، ان کے مرید اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والے عقیدت مند زندہ ہیں جو عینی گواہ ہیں ان ساری واقعات کے، اور ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں، رابطے بھی ہیں ان سے، تعلق بھی ہے، لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے گئے لیکن لوگوں کے سینوں میں ہیں، اور لوگ ہمیں ان واقعات کو سناتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں بہت پہلے دی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں درج کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو دوبارہ فتح کر لیں گے، شاہ ولی اللہ 1757 کی اسی دور میں۔ پھر ایک اور بزرگ سید ذوقی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تربیت الاشاق میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان انڈیا کو یقیناً دوبارہ فتح کر لیں گے، لیکن اس فتح سے پہلے ان کو سخت امتحانات سے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، دس برنگز اس ٹو دی کنکلوژن، دی الٹیمیٹ کنکلوژن۔ یہاں پر بھی ہم قدرت اللہ شہاب کو کوٹ کریں گے۔ پاکستان آج جو ملک ہے، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، نیوکلیر اور میسائل پروگرام پہ خرچ کر رہے ہیں، ڈیفنس کا بجٹ ختم کر دینا چاہیے، فوج کو توڑ دینا چاہیے، چھوٹا کر دینا چاہیے، فوج بجٹ کھا جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے اوپر خرافات مسلط کرنے کی میسو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، فوج کرپٹ ہے، فوج کے ادارے خراب ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے، and I would like to quote this here۔
قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں، ڈیٹ یاد رکھیے گا، 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ڈائریکٹر تھا تو میرے مراسم میں ایک صاحب سے ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے. ان کا ملک روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا، وہ اس بات پہ سخت ناراض تھے. ایسٹرن یورپ کا کوئی صاحب تھا، انگریز عیسائی ہوگا ظاہر ہے. اس نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ گو کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن بعض باتوں میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں ایک ہی پالیسیز اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بڑھا لیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے پوچھا مثلاً، انہوں نے کہا مثلاً پاکستان. میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی، قدرت اللہ نے جب ان سے پوچھا تو وضاحت کرتے ہیں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے. یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو. روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے. یاد رکھیے 1959 کی بات ہو رہی ہے، 79 میں سوویت انویژن ہوتی ہے اور وہ بالکل افغانستان سے بام واٹرز کی طرف جا رہے ہیں. 20 سال پہلے یہ باتیں سب کو پتا تھی کہ پورا گیم پلان کیا بلٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ضروری ہے. ان تینوں مقاصد کی راہ میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. یاد رکھیے گا یہ ایسٹ یورپین 1959 میں کہہ رہا ہے. پوری دنیا کے کفر کو، چاہے وہ روس ہو، امریکنز ہو، انڈینز ہو، اسرائیلیز ہو، ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پوٹینشل، پاکستانی آرم فورسز. اس وقت مڈل ایسٹ میں بھی ہماری وجہ سے امن اور استحکام ہے، اور اس خطے میں بھی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی خطے میں اگر پاکستان کے آرم فورسز کو آپ نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد نہ اسرائیل کو کوئی روکنے والا ہے نہ ہندوستان کو روکنے والا. 1959 میں ایسٹ یورپین ہے، وہ کہتا ہے امریکہ کا مقصد مختلف ہے. امریکہ کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا اور تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی مزید کسی حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. یاد رکھیے یہ بات ایسٹ یورپین کہہ رہا ہے 1959 میں قدرت اللہ شہاب کو. ان کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج اور قوم کا پوٹینشل کیا ہے، کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو پاکستانی فوج ہے، پاکستانی ایئر فورس ہے، پاکستانی نیوی ہے، پاکستانی قوم ہے. عالم اسلام نے اپنی تمام تر فساد اور ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک پاکستان جیسا باقی بچ جائے. اس کے علاوہ روس کی طرح امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. 59 میں جب انڈیا پوری طرح روسی کیمپ میں تھا اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکنز کوشش کریں گے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کریں، جو آج دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں. اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا ان تینوں ملکوں کا بنیادی نصب العین ہے. قدرت اللہ شہاب کو یہ بات 1959 میں ایسٹ یورپین بتا رہا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری مسلح افواج کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں گے، اسلحہ بھی روکیں گے، ملک کے اندر بھی پالیسیز ایسی بنائیں گے، ڈس انفارمیشن اور جھوٹ بھی پھیلائیں گے. جاری ہے. پھر ان صاحب نے کہا، قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کا اگر فروغ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کو بھی روس کی قید سے نکلنے میں آسانی رہے گی. یعنی اسلام ہی ایک فورس ہے، اور یہ 1979 کے بعد کی جنگ نے دکھا دیا کہ مسلمان مجاہدین نہیں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. لہذا قدرت اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ہم کو یہاں پر جذبہ حب الوطنی نہیں چاہیے، ہم کو یہاں پر ایک جنون چاہیے، ایک عشق چاہیے، ایک دیوانگی چاہیے. قدرت اللہ لکھتے ہیں اور اسی میں پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے. ہے کہ جو اور اقبال کی امیدیں، ہم تو جانے والے لوگوں میں سے ہیں، جوانوں سے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ چوں چراغے لالا سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما اور میر صد مردے. اقبال نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ یہ اس علاقے کے اندر یہ ڈیسٹنی ہے، یہ ڈیسٹنی ہے اس ملک کی کہ یہ خطہ علیحدہ ہو کر پاکستان بنے گا. یہ 1930 میں انہوں نے کہا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا بناؤ، کہا اٹس دی ڈیسٹنی آف دس ورلڈ، یہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے. اور ایک پیشین گوئی آج سنا کے جاتا ہوں گا، میر صد مردے کہ زنجیر غلامہ شبکنت. میں ایک مرد کو دیکھ رہا ہوں آتے ہوئے تو جو تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑے گا. دیدم از روزنے دیوار زندان شما، یہ تمہارے ارد گرد جو جیل کی دیواریں لوگوں نے قائم کرتی ہوئی ہیں یہ ٹوٹ رہی ہیں، اس کے پیچھے سے میں ہاتھ بھی بتاتے